کیا چیف جسٹس نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایبڈیکیٹ کی ہے؟ اب یہ بڑا انتہائی میرا خیال ڈیبیٹیبل سی چیز ہے، کیونکہ ایک جیسے آپ نے بھی یہ پوری اپنی پریزنٹیشن دی ہے، ویری افیکٹو ویری لاجیکل آئی مسٹ سے آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا. اب اس کو دیکھنے کے دو تین طریقے ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے اگر انپریسیڈنٹڈ اور یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں ہے. ہاں مطلب ایک اگر مجھ سے پوچھیں لوگ کہہ رہے ہیں بم شیل ہے، بالکل بم شیل ہے. بم شیل اس وجہ سے ہے کہ 6 ججز پہلی دفعہ بول پڑے. آپ ادروائز بتائیں کس کو نہیں پتا یہ چیزیں ہو رہی تھی؟ مطلب کوئی جرنلسٹ آپ ان کو چھوڑیں جو اسلام آباد رہتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ میٹنگز آنا جانا گھروں میں، مطلب آج کی بات تھوڑے شوکت صدیقی صاحب نے پہلے بتا دیا تھا. ایک چیز سر 6 ججز کا مل کر اس کو تحریر کرنا یہ بم شیل سے کم نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے ایک ہوتی ہے خبر میں اور آپ خبر دے دیں سٹوری ہمارے لیے، ایک خبر ہے جو بندہ خود اس کو کنفرم کر دے. ہاں ٹھیک ہے، ان دونوں میں ذرا ان میں فرق ہوتا ہے. کنفرمیشن ہے، ایک آپ کی کنفرمیشن ہے ججز سے، ایک چیز. اور دوسری آپ جو چیف جسٹس صاحب کو لکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک ملاقات ہوئی تھی اس وقت عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس سے، اس میں ڈی جی آئی جو ہیں اور سر ڈی جی ایم این او، ان کو انہوں نے اپنے چیمبر میں ریسیو کیا تھا. 2-2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی اور ان دنوں ایشوز کیا تھے؟ یہ الیکشن ہونے تھے پنجاب اور کے پی میں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ بات یہ معاملات وہ ہو گئے تھے. جب آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ یہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں کو، دیگر لوگوں کو آ کے اپنے ہاں ان کو آ کے ویلکم کرے گا، چیمبر میں ملے گا، دیگر چیزوں ملے گا، اور اس سے ملتے جلتے ریزلٹ آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر تو یہ ایک میسج چلا جائے گا اس کو آپ کی جوڈیشری کو، آپ کے لوور رینک. اچھا مجھے بڑا یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ بالکل حق بجانب ہے کہ جسٹس بندیال صاحب نے نوٹس کیوں نہیں لیا جب ان کے علم میں لایا گیا. تب جسٹس اعجاز الاحسن اور آپ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں بھی لایا گیا تھا. سو دے آل نیو. ایک سیکنڈ آئی ایم ناٹ ڈن، دے نیو، دے ویری ویل نیو. مگر سر ایک تو چلو چلا گیا بندیال صاحب، دوسرے والے نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی اور چلا گیا، ایک چیف جسٹس بن گئے. مگر ایک جو مستقل طور پہ اپنے عہدے پہ رہے ہیں وہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. انہوں نے فل کورٹ کیوں نہیں بلایا جبکہ پورے کے پورے ان کے تمام تر ہائی کورٹ کھڑا ہو گیا تھا کہ سر ہمارے اوپر ایک نہیں 2 خط لکھے ہیں، بار بار ان کی علم میں لایا گیا بات، اور اس کا ذکر حکومت کرتی نہیں ہے. اچھا یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. اب قاضی صاحب سے لیتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں. قاضی صاحب جو ہیں خود اس چیز کے وکٹم ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب قاضی صاحب پہ ریفرنس عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، اسی پہ آ رہا ہوں تھوڑا سا، مگر اس کا بھی ذکر ہے اس خط میں سر کہ ہر کسی سے دلیری نہ ایکسپیکٹ کی جائے. وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اگر ہماری سائڈ پہ، اب میں کوئی اس طرح کی مثال نہیں دینا چاہتا سرائکی کی، اب سوال ہے کہ اگر آپ میں دلیری نہیں ہے جج صاحب میں مدد کے ساتھ، تو پھر میرے ساتھ ہیں کوئی آ کے چنے کی ریڑھی لگاتے ہیں. کمال ہے سر. نہیں سنیں، ہر ایک آپ کے اس کی جاب ڈسکرپشن کی ریکوائرمنٹ ہے، مشکلات آپ کی نہیں ہے، میری نہیں، ارشد کی نہیں تھی، یہاں پہ کاشف کی نہیں، عدیل کی نہیں، کس کی نہیں ہے. آج میں اگر اس میں مشکل میں بھی آتا ہوں، آپ بھی سارے لوگ آتے ہیں. آپ کا جب ٹائم آ جب وہ کہیں جی قاضی صاحب والی دلیری تو ہم نہیں دکھا سکتے، تو بھائی صاحب پھر آپ جس اس پہ عہدے پہ بیٹھے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں آپ کی باتوں سے نہیں میں سمجھ گئی ہوں سر، میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہی ہوں کہ اگر چیف جسٹس والی دلیری اور جسٹس صدیقی والی کنسسٹنسی نہیں ہے تو پھر مت لکھے لیٹر یہ، اور پھر کھڑے ہوں. ریلی نہیں کھڑے ہوں نا، پھر سٹینڈ لینا. بھائی انہوں نے لیا نا، انہوں نے لیا، شوکت صدیقی صاحب نے لیا. آپ تو اس حق میں نہیں ہے کہ 6 نکاتی تحریر ہونی چاہیے تھی. آپ کہتے ہیں اس کو کام آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے، اور آپ اس حق میں ہیں کہ کمیشن بیٹھ کے بھی ان کی جانچ پڑتال کرے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے. یہ ساری باتیں میں نے ابھی تک نہیں کی جو آپ نے کہہ دیا میرے نام سے کہہ دیا. اخذ ہو رہا ہے نا، ہمارا کام انالیسس کرنا ہے نا. جو بات میں کہوں اسی میں سے اخذ کرے نا، اسی سے کر رہی ہیں. اپنی بات کر کے خود اس کو اخذ نہ کریں. میں نے ان میں سے کوئی بات نہیں کی. آپ نے میرا جواب بھی نہیں دیا. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ کیا اپنی ذمہ داری یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. آپ مجھے الاؤ تو کریں نا تھوڑا سا بولنے. سر یو آر اے سینئر جرنلسٹ، آئی ایکسپیکٹ اے کلیئر آنسر. تو میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ میری چھوٹی بہن ہے، میں زیادہ کوئی اس کی سپیس اور لبرٹی بھی نہیں لے سکتا. لے نہیں. ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھیں، جو میں بات کہنے والا تھا وہ زیادہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے والا ہے. میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں. مجھے اسی پہ آپ کا البتہ مجھے سمجھ آ گیا. چلیں ٹھیک ہے. اب ان کے قاضی صاحب کی ہے. قاضی صاحب کو اگین اس لیے آ کے زیادہ اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اور زیادہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. یس اسی میں آ رہا ہوں. اگر مجھے کیوں کہ وہ خود اس چیز کے وکٹم رہے ہیں. انہوں نے جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا یہاں پہ، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا ان کی مسز صاحبہ نے، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو جو ہاؤنڈنگ کر رہی تھیں، ان کے گھروں پہ وہ جا رہے تھے، ان کے بچوں کو چیز کیا جا رہا تھا، ان کی انکوائریز ہو رہی تھی. سب سے زیادہ مشکل وقت اگر مجھ سے اگر پوچھیں جنہوں نے آ کے وہاں کیسز کو بھگتا ہے، وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھگتا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی کیا. پوری حکومت خلاف تھی. ان کے اگر آپ کو یاد ہو جنرل فیض صاحب خلاف تھے، باجوہ صاحب خلاف تھے، آپ کا فیض آباد دھرنا تھا، پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی، حکومت خلاف تھی، پٹیشنر بن کے چلی گئی. وہی عمران خان صاحب ان کمپنی خلاف تھے. اتنا بڑا محاذ کے خلاف بھی قاضی صاحب ڈٹ گئے.
یہ ذہن میں رکھیے گا. حالانکہ میں قاضی صاحب کا بہت سارے معاملات پہ میں ان کا کریٹک میرا پروگرام بھی کیا میں نے ان کے آ کے حدیبیہ پیپر میل والا کیس انہوں نے کلوز کیا تھا, اس میں انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا, وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا میرے حساب سے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, جہاں پہ ان پہ پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف, ایجنسیاں خلاف, فوج خلاف, حکومت خلاف, اس کو صدر خلاف, آپ کے وکیل خلاف, آپ کے فیلو بینچ کے, آپ کے ججز خلاف, اس کے باوجود اس بندے نے کہا میں تو کیس لڑوں گا, اور وہ لڑا. تو بھائی صاحب یہ بالکل آنریبل ججز ہیں, بڑے لوگ ہیں. اچھا شوکت صدیقی صاحب بھی لڑے, آخر انہوں نے اپنے کو ریسٹور کرا لیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہیں یہ ان کے آکے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہو رہے تھے زیادہ. ایون اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کا دور جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے دور میں جہاں پہ انٹیلیجنس, اچھا اس میں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول نہیں آیا, وہ میرا خیال افتخار چودھری صاحب کا دور تھا 2013 میں جب وہ ریٹائر ہوئے. یہ 2013 سے بعد کا سلسلہ شروع کریں, نو آفینسز ٹو میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. اس کے بعد اتنے پاورفل ہمارے ججز نہیں ہیں کہ جنہوں نے آ کے ان کی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے کٹہرے میں لائے مس کانڈکٹ کے اوپر. یہ سر میرا سوال ہے آپ سے, مس کانڈکٹ کے اوپر وزیر قانون نے اور اٹارنی جنرل خاموش رائے, who's a bench between the executive and the judiciary, who is the prime law. سر مس کانڈکٹ پہ کہتے ہیں کہ تحریر کرنا مس کانڈکٹ نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ تحریر کریں اور اس میں انویسٹیگیشن. انہوں نے کہا کہ میں اپنا رائٹ اور اپنا جو میرا ویو ہے میں وہ محفوظ رکھوں گا. میننگ اشارہ کدھر ہے آپ کو پتا ہے, یہ راہ گزرتے لوگ نہیں ہیں, یہ حاضر سروس ججز ہیں آف امپیکیبل. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں بہت سارے, اس میں کوئی شک نہیں, بڑی بہادری دکھے. میں ان کے تو اس پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف ہم تو پروسیس پہ جا رہے ہیں نا, پروسیجر کیا ہونا چاہیے. 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو سو موٹو تھا, اگین ان کو بلا لیا جائے, کیا ان کو ججز کو 6 آنریبل یہ ججز جو ان کو سپریم کورٹ میں بلایا جائے, ان سے پوچھ گچھ کی جائے, لائیو دکھایا جائے قوم کو, جیسے آج کل ٹی وی پہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ایک آپشن یہ ہے, میں 2-3 آپشن دیکھ لیتے نا. ایک آپشن یہ ہے کہ اپنے 2-4 آپ ان کے ججز کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے سٹنگ, اور ان تمام آنریبل یہ جو ججز ہیں وہ آئیں گے اور آگے ویریفائی کریں کہ یس کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اور یہ فلاں لوگ تھے, آپ تھے, میں تھا, جو بھی ABCD تھا. ایک تیسرا یہ آپشن تھا, یہ جو ابھی آیا کہ ایک آپ اس پہ ریٹائر جج جو ہے نا وہ ان کو مل لے, ان سے پوچھ لے, کیونکہ انتہائی سینسٹیو یہ ایشوز ہیں. 6 ججز کی عزت کا معاملہ, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ ہوئے, ان کو بلی کیا گیا, تھریٹ کیا گیا. یہ والا آپشن کیوں لیا چیف جسٹس نے؟ میں تو اگر میں نے تو نہیں کر سکتا, میں تو اپنی اوپینین دے سکتا ہوں. میرے حساب سے میں آپ سے انالیسس دیں کیوں لیا یہ والا آپشن. میرے حساب سے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے یہ چیزیں خود فیس کی ہوئی ہیں.